الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاجمعین الاکرمین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5ویں نشست آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آئیے حاضرین محترم، آج کی نشست کا آغاز ہم بیت عقبہ اولیٰ سے فرماتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے آپ کی نبوت کے اعلان کرنے کے بعد والا 12واں سال تھا، یعنی کہ 12 نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور آغاز ہو چکا تھا۔ دوسرے سال بھی حج کے موقع پر 12 اشخاص مینا کی ایک گھاٹی میں خفیہ طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کر کے داخل اسلام ہوئے، جس سے 10 اصحاب قبیل خزرج اور 2 اصحاب قبیل اوس کے تھے۔ ان حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ ایک ایسے معلم کو روانہ فرمائیے جو ہمیں احکام اسلام و تعلیمات دین سمجھائے اور ہمارے یہاں تبلیغ اسلام کرے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا۔ سبل الہدی والرشاد جلد 3 صفحہ نمبر 194۔ یہ بیعت چونکہ مینا کی گھاٹی عقبہ میں ہوئی، اسی لیے اس کا نام بیت عقبہ اولیٰ رکھا گیا۔ حاضرین محترم، اس بیعت کے اندر تقریباً 12 حضرات نے ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، اور یہ بیعت خفیہ طور پر ہوئی تھی، سر عام نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت مکے کے حالات مسلمانوں کے لیے سازگار نہیں تھے۔ اور اسی سال ماہ رجب کی 27ویں رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف کے لیے اپنے جسد مبارک کے ساتھ حالت بیداری میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے 7ویں آسمان اور 7ویں آسمان سے عرش بری اور عرش بری سے عرش الہی اور جہاں تک رب نے چاہا تشریف لے گئے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب خاص و دیدار پاک کی سعادت سے مشرف ہوئے۔ معجزہ معراج شریف 12 نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کا شعبہ ابی طالب یعنی سوشل بائیکاٹ ختم ہو چکا، تو آپ نے ایک سنہرے انداز میں اسلام کی تبلیغ کا آغاز شروع کیا۔ خفیہ طور پر آپ کے پاس لوگ آتے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے، اور پھر وہ لوگ اپنے اپنے قبائل میں چلے جاتے اور ان تعلیمات کو عام کرتے۔ حاضرین محترم، یہ 12 نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہا تھا۔ اسی سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کروائی۔ طائف کی زمین میں دی گئی تکلیفوں اور مصیبتوں سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر گرانی اور خاطر عاطر پر حزن طاری تھا۔ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تسکین خاطر اور آپ کو فرحت و مسرت عطا کرنے کے لیے اور خلقت پر آپ کی قدر و منزلت آشکار کرنے کے لیے اپنے قرب خاص میں طلب کیا
آسمانوں کی سیر کرائی، جنت و دوزخ کا نظارہ کرایا اور اپنے دیدار سے نوازا۔ اس مقدس سفر کو قرآن شریف میں اسراء اور احادیث شریف میں معراج سے یاد کیا گیا۔ اسراء کا معنی ہے رات میں لے جانا اور معراج کا معنی ہے کمال عروج و بلندی۔ مسجد حرام کعبۃ اللہ سے بیت المقدس کا سفر اسراء کہلاتا ہے، اور بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں اور سدرۃ المنتہا سے لامکان تک کے سیر کو معراج کہا جاتا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے آسمانوں کے جسم اطہر و روح مبارک کے ساتھ سیر، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ اور حالت بیداری میں سر مبارک کی مقدس آنکھوں سے دیدار حق تعالی کی نعمت سے سرفرازی، یہ سب رات کے مختصر حصے میں ہوا۔ یہ سفر مبارک طائف سے واپسی کے بعد اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے پہلے 12 نبوی 27 ماہ رجب کو ہوا۔ اکثر علماء یہ لکھتے ہیں کہ معراج شریف جملہ 34 بار ہوئی، جس میں ایک بار روح مبارک اور جسم اطہر کے ساتھ ہے، اور جو شخص روح مبارک اور جسم اطہر کی معراج کا انکار کرے وہ فاسق و بدعتی ہے، جیسا کہ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معراج حالت بیداری میں جسم اور روح کے ساتھ ہوئی۔ یہی اہل السنت والجماعہ کا مذہب ہے، لہٰذا جو شخص یہ کہے کہ معراج صرف روح کی ہوئی ہے یا حالت نیند میں ہوئی ہے تو وہ بدعتی، گمراہ گر اور فاسق ہے۔ تفسیر احمدیہ صفحہ نمبر 330۔ معجزہ معراج سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے حاضرین محترم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت بیداری میں جسم اور روح کے ساتھ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا سے لامکان تک کی سیر کروائی، اور اس معراج کے سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ کو دیکھنے اور اس کے حالات کو مشاہدہ کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ چنانچہ کئی ایک احادیث کے اندر مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت سے گزرے تو حضرت جبرائیل امین سے پوچھے کہ یہ کس کے محلات ہیں۔ جب دوزخ سے آپ کا گزر ہوا تو آپ اہل دوزخ کے احوال پر مطلع ہوئے اور حضرت جبرائیل امین سے پوچھے کہ ایسے عذابات کی وجوہات کیا ہیں۔ تو یہ ساری احادیث اس بات کے لیے دلیل ہے، شاہد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جنت اور دوزخ کی سیر فرمائی۔ سفر معراج کا مختصر ذکر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دولت گدے میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لاکھوں فرشتوں کے ساتھ جن کے ہاتھوں میں نورانی قندیلیں تھیں خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور اپنے کافوری رخسار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک تلووں سے لگائے۔ اس کی ٹھنڈک سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نورانی آنکھیں کھولی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، رب تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے زمزم کے پاس تشریف لے گئے، سینہ اقدس چاک کیا گیا، ایمان و حکمت سے لبریز تشت اس میں انڈیل دیے گئے اور سواری کے لیے براق لایا گیا جس کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک نظر پڑتی وہاں قدم رکھتا تھا۔ یعنی کہ حاضرین محترم اس براق کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ گزرتا، جہاں تک نظر گزرتی، جہاں تک نظر پڑتی وہ ایک لمحے میں اتنا فاصلہ طے کر لیتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لائے اور براق کو اس حلقے سے باندھا جس سے انبیاء اکرام کی سواریاں باندھی جاتی تھی۔ تمام انبیاء اکرام وہاں
سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر تھے۔ سب کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت فرمائی۔ پھر آسمانوں کی سیر شروع ہوئی۔ مختلف طبقات پر مختلف انبیاء اکرام نے آپ کا استقبال کیا۔ پہلے آسمان پر ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور 7ویں آسمان پر ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے بشمول تمام انبیاء اکرام کہا کہ اے دیدار الہی کی صلاحیت رکھنے والے نبی مبارک مرحبا، آپ کا استقبال فرمایا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جو انوار الہی کی تجلیات کا مقام تھا۔ اس کے آگے کیا ہوا نہ زبان میں اس کے بیان کی قدرت ہے، نہ عقل سمجھنے کے قابل۔ محبوب محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی، قرآن کریم اس طرح بیان فرماتا ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے پر وحی فرمائی جو وحی فرمانی تھی۔ سورہ نجم آیت نمبر 10۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار سے مشرف کیا، جس کا ذکر قرآن شریف میں اس طرح ہے، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ۔ آپ نے جو مشاہدہ کیا دل نے جھٹلایا نہیں۔ سورۃ النجم آیت نمبر 11۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ بے شک آپ نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں ملاحظہ فرمائی۔ سورۃ النجم آیت نمبر 18۔ کتاب الشفا میں ہے، بہت سے صحابہ اکرام اور تابعین اعظام یہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو معراج شریف میں 2 مرتبہ دیکھا۔ المواہب اللدنیہ جلد 8 صفحہ نمبر 247۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا بلند نعرہ لگایا کہ پہاڑ گونجنے لگ گیا، اور فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کائنات کو دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عنایت فرمایا، یہ مرتبہ عنایت فرمایا، اس مرتبے پر فائز فرمایا کہ معراج میں بلا کر خود اپنا دیدار کروایا۔ حاضرین محترم، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے میرے رب کو دیکھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم رأیت نوراً، ہاں میں نے نور حق کو دیکھا ہے۔ مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 99۔ حضرت امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری کے دادا استاد ہیں، فرماتے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس پر قسم کھاتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ المواہب اللدنیہ جلد 8 صفحہ نمبر 244۔ کتاب الشفا میں ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں، جب آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، میرا مذہب وہی ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کو دیکھا دیکھا دیکھا، اتنی دیر تک کہے کہ سانس رک گئی۔ تو حاضرین محترم، یہ تمام روایتیں اور قرآن کی آیتیں
اس بات کی شاہد ہیں اور اس بات پر دال ہیں، دلیل ہیں اس بات کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں، روح و جسم معراج شریف پر تشریف لے گئے، بیت اللہ شریف سے بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کا سفر فرمایا، ساتوں آسمانوں سے سدرۃ المنتہا سے لامکان تک کا سفر فرمایا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ سفر معراج کی سواری، معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 سواریوں پر سوار ہوئے۔ نمبر 1، مکہ شریف سے بیت المقدس تک براق پر، بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیاں۔ نمبر 3، آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پر۔ نمبر 4، سدرۃ المنتہا تک جبرائیل علیہ السلام کے بازوؤں پر۔ نمبر 5، سدرۃ المنتہا سے عرش تک رف پر، عرش سے او ادنا تک اپنی نورانی قدموں پر۔ تو اس طریقے سے معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق، پھر اس کے بعد نورانی سیڑھیاں، پھر اس کے بعد فرشتوں کے پروں پر، پھر فرشتوں کے پروں سے حضرت جبرائیل امین کے بازوؤں پر آپ نے سفر فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل امین سدرۃ المنتہا پر رک گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل چلو آگے چلتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ، سدرۃ المنتہا میری حد ہے، اگر میں اس حد کو تجاوز کر جاؤں گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات سے میرے پر جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ حاضرین محترم، سدرۃ المنتہا کے بعد وہ مقام کی ابتدا ہوتی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کے پردے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگ گئے، اب پتہ نہیں تھا کہ کدھر جائیں، ایک بعد دیگر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کے پردے ہٹنے لگ گئے۔ ایک ندا آنے لگ گئی، ادنو منی، مجھ سے قریب ہو جاؤ، مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ جس سمت سے وہ ندا آ رہی تھی، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آواز کی سمت بڑھنے لگ گئے، اس آواز کے سمت چلنے لگ گئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں 1 گز 1 تیر کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ چنانچہ گزشتہ حدیثیں اس بات کے لیے شاہد ہیں اور دلیل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ عنایت فرمایا۔ آج جو ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں حاضرین محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت کے لیے عطا کیا گیا ہوا برات، یعنی کہ معراج کی رات میں عطا کیا گیا ہوا تحفہ ہے، جسے عماد الدین کہا گیا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، صلاۃ یعنی کہ نماز دین کا ستون ہے، جس پر دین ٹکا ہوا ہے، یہ دین کا ایک شعار ہے، دین کی بنیادیں، دین کے پلرز اس نماز پر ٹکے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے، اس کو قضا نہ کرے، اس کو ضائع ہونے نہ دے۔ حکم پا کر سورج ٹھہر گیا۔ معراج سے تشریف لانے کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اس واقعے کو بیان فرمایا تو لوگ انکار کرنے لگ گئے اور مختلف قسم کے سوالات کرنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا اگر آپ واقعتاً بیت المقدس جا کر آئے ہیں تو بتائیے
کہ ہمارا تجارتی قافلہ جو ملک شام گیا ہوا ہے وہ کس مقام پر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ فلاں مقام پر ہے اور فلاں دن آئے گا۔ لوگ قافلے کی واپسی کا انتظار کرنے لگ گئے۔ سورج ڈوبنے کو تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کو حکم فرمایا تو وہ اپنے مقام پر رک گیا، جیسا کہ امام طبرانی نے سند حسن کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کو حکم فرمایا تو وہ دن کی 1 ساعت تک رکا رہا۔ خصائص کبریٰ جلد 2 صفحہ نمبر 82۔ بیت عقبہ ثانیہ 13 نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہاں پر 13واں سال شروع ہو چکا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے اعلان کرنے کے بعد، تو اس کو 13 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت دین و تبلیغ اسلام کے لیے مدینہ منورہ روانہ فرمایا تھا، مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر قیام فرما رہے اور لوگوں کو پیغام حق و دعوت اسلام دیتے رہے، جس کا اثر یہ ہوا کہ ایک ہی سال میں کئی حضرات داخل اسلام ہو گئے۔ چنانچہ 17 نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حج کے موقع پر 73 مرد اور 2 خواتین جملہ 75 حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کیے۔ اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، پہلی بیعت ہوئی تھی جس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا گیا۔ خفیہ طور پر حج کے موقع پر 12 اشخاص مینا کی پہاڑی عقبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے اور اسلام میں داخل ہوئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معارضہ کیا تھا کہ ایک معلم ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ اسلامی تعلیمات ہمیں سکھائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جب آپ وہاں مدینہ شریف کو پہنچے تو لوگوں کے درمیان میں دین کا شعور پیدا کیے اور لوگوں کو دینی تعلیمات سکھائے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ 1 سال کے گزرتے 13 نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سال حج کے موقع پر 75 حضرات، 1 سال کے اندر 75 حضرات اسلام قبول کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقبہ عقبہ مقام پر آپ سے ملاقات کی اور آپ سے بیعت فرمائے۔ ابتدائی ہجرت مدینہ منورہ۔ کفار مکہ کو جب اس بیعت کا علم ہوا تو ان کے غضب اور غصے کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اب تو انہوں نے مسلمانوں پر جفاکاری اور ایذا رسانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑا، مصائب و آلام کے پہاڑ توڑنے لگ گئے۔ لیکن یہ جانثار صحابہ کرام کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے رحمت میں رہ کر کمال استقامت کے ساتھ رضائے خداوندی اور خوشنودی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہر ستم و جفا کو گوارا کرتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ مدینہ منورہ میں مسلمان امن و امان کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت فرمائے، پھر رفتہ رفتہ دوسرے اصحابہ اکرام بھی خفیہ طور پر ہجرت فرماتے رہے مدینہ منورہ کی طرف۔ اب یہ ہجرت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ مکہ مکرمہ کے اندر تکالیف اور اذیتوں کا سلسلہ، یعنی کہ بہت زیادہ مسلمانوں کو ستایا جانے لگا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جانے لگ گئے۔
یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں کا جینا دو بھر ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم یثرب کی طرف یعنی مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرو، تو لوگ ہجرت کرنے لگ گئے، خفیہ طور پر نکلنے لگ گئے۔ اب اس کے بعد کے جو حالات ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کفار کا ناپاک ارادہ، جب انہیں معلوم ہوا کہ مسلمان مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ پوری طریقے سے اس دین اسلام کے مشن کو ختم کیا جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یعنی کہ نہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ لوگ مسلمان ہو، نہ ہی یہ دین چلتا رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا، ایک فیصلہ، اس فیصلے کے لیے وہ تمام اہل مکہ جمع ہوئے۔ اس کا کچھ منظر اس طرح ہے۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی حمایت کرنے والے دن بدن بڑھ رہے ہیں، مدینہ منورہ میں مسلمان انصار کی پناہ میں ہیں اور مسلمانوں کی طاقت میں آئے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو انہیں یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہجرت نہ فرما جائیں، کسی طرح آپ کو اور آپ کی دعوت کو روکنا چاہیے۔ اس سلسلے میں دارالندوہ میں ایک بڑی میٹنگ رکھی گئی جس میں تمام رؤسائے قریش شریک تھے۔ شیطان لعین بھی کمبل اوڑھے ایک نجدی شخص کی شکل میں دارالندوہ میں شریک ہو گیا۔ تمام لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اپنا اپنا مشورہ پیش کرنے لگ گئے۔ کسی نے کہا نعوذ باللہ ان کے ہاتھ پیر میں لوہے کی بیڑیاں ڈال کر تاریک کوٹری میں قید کر دیا جائے اور کھانا پینا کچھ نہ دیا جائے، یہاں تک کہ نعوذ باللہ وہ دم توڑ دیں۔ یہ سن کر وہ بوڑھا شخص یعنی کہ شیطان کہنے لگا، خدا کی قسم تم ان کو کسی بھی جگہ قید میں رکھو تو ان کے جانثار صحابہ اپنے جانوں کی پرواہ کیے بغیر انہیں قید سے رہا کر لیں گے۔ دوسرے شخص نے کہا کہ انہیں اس شہر سے نکال کر دور کر دیں گے، کہیں اور چلے جائیں، ہمیں ہماری قوم کو تو ان سے نجات مل جائے گی۔ فوراً اس انسان نما شیطان نے کہا، یہ بھی کوئی رائے ہے؟ کیا تم کو نہیں معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں کیسی تاثیر ہے، ان کے کلام میں کیسی شیرینی و مٹھاس ہے کہ اگر تم انہیں شہر بدر کر دو تو وہ کچھ ہی دن کے اندر تمام قبائل عرب کو دعوت اسلام دے کر اور آیت قرآنیہ سنا کر داخل اسلام کر لیں گے، پھر ایک لشکر عظیم کے ہمراہ تم پر ایسا حملہ کریں گے کہ عاجزی و رسوائی کے سوا تمہارے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک ایک بہادر شخص کا انتخاب کیا جائے اور وہ تمام بہادر بیک وقت حملہ کریں گے، اس طرح جرم تمام قبائل کے سروں پر ہوگا اور خاندان بنو ہاشم کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ تمام قبائل سے خون کا بدلہ لیں، مجبوراً وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم سب مل کر آسانی سے خون بہا کی رقم ادا کر دیں گے۔ سارے لوگ ابو جہل کی رائے پر متفق ہو کر اس ناپاک عزم کے ساتھ اپنے گھر لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے مکر و فریب پر مطلع فرمایا۔ حاضرین محترم، دارالندوہ کے اندر یہ میٹنگ ہوئی۔ تمام رؤسائے مکہ کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے جو وہاں کے رؤسا تھے، تاجر تھے، وہاں کے بڑے بڑے لوگ اس میٹنگ میں شریک ہوئے۔ اس میٹنگ کے اندر شیطان بھی آیا ایک نجدی بوڑھے کی شکل میں، اور سب اپنی اپنی رائے پیش کرنے لگ گئے کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جائے۔ مختلف مشورے پیش کیے گئے۔ آخر میں ابو جہل نے جو مشورہ پیش کیا
وہ بہت ہی کارآمد مشورہ تھا۔ اس نے یہ کہا کہ مکے اور مکے کے اطراف و اکناف میں جتنے قبیلے ہیں ان میں سے ایک ایک بہادر، ایک ایک پہلوان کو منتخب کیا جائے، اور یہ تمام کے تمام پہلوان منصوبہ بند طریقے سے ایک وقت مقررہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کریں گے، نعوذ باللہ ان کا قتل کر دیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ بنو ہاشم تمام قبیلوں سے نہیں لڑ پائیں گے، ان سے جنگ نہیں کر پائیں گے، اس کا بدلہ نہیں لے پائیں گے، کیونکہ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اتنے لوگ نہیں ہے کہ وہ تمام قبیلوں سے لڑے۔ تو چنانچہ مجبوراً وہ اس بات کے لیے راضی ہو جائیں گے کہ آپ کے قتل کا تاوان یعنی کہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے۔ اس رائے پر، اس مشورے پر تمام لوگ متفق ہو گئے، اور پھر ہر قبیلے سے پہلوان بہادر لوگوں کو جمع کیا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام سازشوں سے واقف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کر کے بتلا دیا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف مکر و فریب کر رہے ہیں، یہ سازش رچ رہے ہیں۔ تو حاضرین محترم، اس کے بعد جو واقعات ہوئے وہ کچھ اس طرح تھے۔ واقعہ ہجرت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پیغام الہی و حکم خداوندی لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج رات آپ اپنے بستر پر آرام نہ فرمائیں بلکہ مدینہ منورہ ہجرت فرمائیں۔ چنانچہ آئین دوپہر کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان تشریف لے گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بھی ہمراہی کا شرف عطا فرمائیں تاکہ میں آپ کی رفاقت کی سعادت حاصل کروں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت مرحمت فرمائی۔ کفار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین تسلیم کیا کرتے تھے۔ اہل مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین حنیف کے منکر اور اسلام کے مخالف تھے، پیغام اسلام سے روگرداں و منحرف تھے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین تسلیم کرتے اور اپنے مال اور قیمتی اشیاء، زیور اور قیمتی اشیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی بہت سارے لوگوں کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ امانتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سپرد فرما کر ارشاد فرمایا، اے علی، آج تم میرے بستر پر آرام کرو اور صبح یہ امانتیں ان کے مالکوں کو پہنچا کر تم بھی مدینہ منورہ چلے آنا۔ ادھر کفار اپنے ناپاک عزم کے ساتھ کاشان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محاصرہ کرتے ہیں، آپ کے حجر مبارک کا محاصرہ، آپ کے حجر مبارک کو گھیر لیتے ہیں۔ ادھر امام الانبیاء علیہ السلام سید الاولیاء حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر مبارک پر آرام کرنے کا حکم فرما کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ باہر تشریف لا کر ملاحظہ فرماتے ہیں کہ کفار محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی خاک لے کر سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں تلاوت فرمائی اور اس مجموعے میں پھونک دیا اور ان کے درمیان سے اس طرح تشریف لے گئے کہ کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ صبح جب کفار نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف فرما ہیں تو کفار مکہ مارے حسرت کے کف افسوس ملتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ اپنی جائے ولادت آبائی شہر مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی اور اسی رات غار ثور پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
غار میں داخل ہونے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھے داخل ہونے کی اجازت عطا فرمائیے۔ یہ کہہ کر غار میں داخل ہوئے اور اچھی طریقے سے صفائی کی اور اپنا قمیص پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کر دیا، مگر ایک سوراخ کھلا رہ گیا۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ تشریف لائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں اپنا سر اقدس رکھ کر آرام فرمائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھلے سوراخ پر اپنا قدم مبارک رکھ دیا۔ اس سوراخ سے ایک زہریلا سانپ جو 1000 سال سے زیارت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشتیاق میں غار میں انتظار کر رہا تھا، دیدار کے لیے جب کوئی راستہ نہ رہا تو وہ بار بار آپ کو ڈستا گیا، مگر آپ جنبش تک نہیں دیے کہ کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے، مگر شدت تکلیف کی وجہ سے بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ جب آنسوؤں کے چند قطرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور پر نثار ہو گئے، گر گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چشمان مبارک کھول دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو رواں دیکھ کر فرمایا ابو بکر کیا ہوا، کیا بات ہے؟ عرض کیا حضور مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک زخم پر لگا دیا، فوراً سارا اثر چلا گیا اور سارا درد دور ہو گیا۔ 3 دن تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی غار میں رونق افروز رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت حاضر ہوتے اور مکہ مکرمہ کے احوال اور قریش کی تدابیر اور منصوبوں کے بارے میں خبر لاتے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے ہوئے غار کے پاس آتے، 2 بکریاں لے کر حاضر ہو جاتے اور دونوں حضرات کو دودھ پیش فرما کر واپس چلے جاتے۔ یعنی کہ حاضرین محترم پورا ایسا انتظام ہو چکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رفیق یار رفیق غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں غار میں چھپے ہوئے تھے۔ ادھر کفاران مکہ کا جو منصوبہ ان کا جو منصوبہ تھا اور ان کا جو پلان تھا وہ پوری طریقے سے فلاپ ہو چکا تھا، ان کے منصوبے پر پانی پھر چکا تھا۔ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں تھے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر ہجرت کی غرض سے نکل چکے تھے اور غار ثور کے اندر آپ روپوش ہو چکے تھے۔ 3 دنوں تک آپ اس غار میں رہے تو انتظامات ایسے ہوئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند رات کو آتے اور مکے کے تمام احوال آپ کو دیتے، آپ کو بتاتے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بکریاں چراتے ہوئے اس غار کے پاس آتے اور بکریوں کا دودھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ اس طریقے سے 3 دنوں کا عرصہ گزر گیا۔ کفار مکہ رات بھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشان اقدس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ صبح جب اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ فوراً ہر طرف چھان بین شروع کر دی۔ مکہ مکرمہ کے اطراف و اکناف تمام علاقوں میں تلاش کرتے رہے، چاروں طرف قاصدین کو روانہ کر دیا۔ ختم مبارک کے نشان سے اندازہ کرتے ہوئے آخر کار غار ثور تک پہنچ گئے۔ کفار کے خدموں کے آہٹ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، دشمن ہمارے بالکل قریب آ چکے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکون و طمانینت سے لبریز جواب عنایت فرمایا کہ غم نہ کرو،
بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ خدا تعالیٰ نے حفاظت کا ایسا انتظام کیا کہ غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تانا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے دیے۔ یہ دیکھ کر کفار یہ سمجھے کہ برسہا برس سے اس غار میں کوئی نہیں آیا اور وہاں سے مایوس لوٹ گئے۔ حاضرین محترم، جب کفار غار ثور تک پہنچ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قدموں کے نشان تھے، آپ جس اونٹنی پر سوار ہو کر آئے تھے، ان قدموں کے نشانوں کو فالو اپ کرتے ہوئے، ان قدموں کے نشانوں کو تلاش کرتے ہوئے غار ثور تک پہنچ گئے۔ قدموں کے نشان یہ ہوتے تھے حاضرین محترم، کیونکہ آج کل کی طرح اس زمانے میں روڈ وغیرہ کا انتظام نہ تھا۔ اگر کوئی سفر کرتا ہوا جاتا تو اونٹنی کے قدم کے نشان ہوتے، اور جو لوگ چلتے ان کے قدم کے نشان اس ریگستان پر پڑے ہوئے ہوتے، تو وہ بآسانی لوگ سمجھ جاتے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے۔ تو انہوں نے وہ قدم کے نشان دیکھ کر غار ثور تک پہنچ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاشی شروع کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہے ہیں۔ کفاران مکہ بڑی شدت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش کر رہے ہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سوچ میں پڑ گئے، آپ کو ڈر لاحق ہو گیا کہیں یہ کفاران مکہ غار میں داخل نہ ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی بدتمیزی کا سلوک نہ کرے۔ تو آپ بڑے درد مندانہ لہجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، دشمن تو ہمارے قریب آ چکا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پورے اطمینان کے ساتھ جواب عنایت فرماتے ہیں، اے ابوبکر، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ مانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہو جاتی ہے حاضرین محترم، جس دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے تھے، سارا پہرا لگا ہوا تھا، ان کے سارے لوگ حجرے مبارک کے باہر کھڑے ہوئے تھے، اس موقع کی تلاش میں تھے کہ جب آپ باہر آ جائیں تو آپ پر وار کیا جائے، نعوذ باللہ آپ کا قتل کیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ آپ ایک مٹھی زمین سے مٹھی اٹھاتے ہیں، اس میں چند آیتیں یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر دم فرماتے ہیں اور وہ مٹھی بھر سی ریتی ان کفار مکہ کے طرف پھینکتے ہیں۔ جیسے ہی وہ مٹی ان کی آنکھوں پر پڑتی ہے تو حاضرین محترم، تاریخ گواہ ہے، تاریخ میں یہ باتیں درج ہے کہ ان پر ایک ایسی نیند طاری ہو گئی، ان پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی، ان کی آنکھوں نے میرے آقا کی وہاں سے آمد کو نہیں دیکھا، وہاں سے نکلنے کو نہیں دیکھا۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا، آپ کی حفاظت کا انتظام فرمایا، تو پھر کسی دنیا کی طاقت، کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال بھی بانکا کرے، آپ کو ذرا برابر بھی نقصان پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باطمینان غار کے اندر 3 دن تک تشریف فرما تھی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجب انتظام دیکھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غار کو صاف کر دیے، صاف ستھرا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلائے۔ جب صاف کیے تو ہر کوئی جان جائے گا کہ یہاں صاف کیا گیا ہے، کچھ ہٹایا گیا ہے۔ تو یہ بات اس طرح کا کرنا لوگوں کے اندر یہ شبہ پیدا کر سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں ہے۔ تو اس کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کو یہ حکم دیا کہ فوراً جالا تان دے۔ تو مکڑی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس غار پر جالا تان دیا، یعنی کہ چند ہی لمحوں کے اندر مکڑی نے اپنا ایسا کام کیا کہ وہ غار کے منہ پر پورا کا پورا جالا تان دیا۔ پھر اس کے بعد کبوتری کو حکم ہوا کہ فوراً وہ اس غار کے پاس انڈے دینے لگ گئی۔ حاضرین محترم، کبوتری اسی مقام پر انڈے دیتی ہے، انڈے دینے سے پہلے جہاں وہ اپنا بسیرا بناتی ہے، ایک مقام طے کرتی ہے، پھر وہاں پر انڈے دیتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا، جو انتظامات تھے، اس پر غور فرمائیے
کہ کبوتری کو حکم ہوتا ہے کہ وہ غار کے منہ کے پاس جہاں اس کا انٹرنس ہے وہاں اپنا گھر بنائے اور اس گھر کے اندر انڈے دے. اور انڈے دینا کبھی بھی ایک دن میں کوئی کبوتری 3-4 انڈے نہیں دے گی، ایک دن میں ایک ہی انڈا دے سکتی ہے. یہاں 3 دن میں حاضرین محترم کبوتری نے کئی انڈے دیے تھے، جو اس بات کو درشا رہا تھا یا بتلا رہا تھا کہ یہاں کبوتری نے کئی دنوں سے اپنا قیام کر رکھا ہے. اور وہ جالا یہ بتلا رہا تھا کہ اس غار کے اندر کوئی داخل نہیں ہوا. تو جب لوگوں نے یہ تمام مناظر دیکھے تو یہ سوچنے میں پڑ گئے کہ یہاں کوئی داخل نہیں ہوا، بلکہ یہ غار کئی سالوں سے ایسے ہی پڑا ہوا ہے. تو وہ مایوس ہو کر وہاں سے نکل گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 روز تک اسی غار میں تشریف فرما رہے. چوتھے دن 1 ربیع الاول بروز دوشنبہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائے. یعنی کہ جب آپ غار میں داخل ہوئے وہ سفر کا مہینہ تھا. سفر کے مہینے کے آخری ایام یعنی کہ 28 29 30ویں تاریخ تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوئے، غار ثور میں داخل ہوئے. اور جب آپ غار ثور سے نکل کر مدینے کا رخ فرمائے وہ 1 ربیع الاول تھا، یعنی کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا تھا. آپ کی ولادت بھی ربیع الاول میں ہوتی ہے، آپ کی ہجرت بھی ربیع الاول میں ہوتی ہے. انشاءاللہ آگے آپ سماعت کریں گے کہ آپ کی وفات بھی ربیع الاول میں ہوتی ہے. تو حاضرین محترم، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی وفات ہوتی ہے تو اس پر غم منانا چاہیے، خوشی کا اظہار کیوں؟ تو حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے، ایک عجیب یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حیات کے اندر ایک ایسا تال میل بنایا ہے کہ آپ کی پیدائش بھی ربیع الاول میں ہو رہی ہے، آپ کی ہجرت بھی ربیع الاول میں ہو رہی ہے، آپ کا وصال مبارک بھی ربیع الاول میں ہو رہا ہے. تو آپ کی آمد ہمارے لیے خوشخبری کا باعث ہے. آپ کی آمد سے ہمارے قلوب ایمان کی روشنی سے منور ہوئے. تو پھر حاضرین محترم، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غم اسی لیے نہیں ہے کہ کیونکہ آپ نے ایک دستور حیات دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ابدی زندگی عطا فرمائی ہے. آپ ہمارے درمیان میں موجود ہے، یعنی کہ احوال امت سے واقف ہیں، اور آپ ہمیں ایک ایسا دستور دے گئے ہیں کہ اگر ہم اس دستور پر چلیں گے، اس قرآن پر چلیں گے تو پھر تا قیامت ہم گمراہ نہیں ہو سکیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے رہیں گے. تو پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر، آپ کی میلاد پر خوشی بنانے کا پورا حق ہے، اور یہ فطری تقاضا ہے، اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضیافت، دست مبارک کی برکت. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام خدید پہنچے تو آپ کا گزر ام معبد بنت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے پر ہوا. ایک بات یہاں بتاتا ہوا چلوں حاضرین محترم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو آپ ایک ایسے شخص کو اپنے ساتھ لے لیے جو آپ کو جو معمول کا راستہ ہے مدینہ شریف کو جانے کا، اس سے ہٹ کر دوسرے راستے سے لے جائے تاکہ دشمن آپ کا تعاقب نہ کر پائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، آپ کا گزر ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے سے ہوتا ہے. تو حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا ایک ضعیف خاتون تھی، اور آپ نے جانے والے مسافروں کو کھانا وغیرہ کھلایا کرتی تھی، یعنی کہ مسافرین کی آپ خدمت کیا کرتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے کی جانب ایک بہت ہی کمزور لاغر بکری ملاحظہ فرمائی. تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے ام معبد، کیا یہ بکری دودھ دیتی ہے؟ عرض کیا کہ یہ بہت ہی کمزور دودھ نہیں دیتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اجازت دیتی ہو تو میں اس کا دودھ دھو لوں. ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا،
اگر وہ دودھ دیتی ہے تو ضرور لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر جیسے ہی اپنا دست اقدس بکری پر رکھا تو فوراً اس کا تھن دودھ سے بھر گیا اور اتنا دودھ دھویا کہ سارے لوگ سیر ہو کر پیے، یعنی کہ سارے کے سارے لوگ خوب دودھ پی کر سیراب ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر معبد مشرف با اسلام ہو گئی۔ شام کو ان کے خاوند تشریف لائے، انہوں نے جب اس معجزے کی شان اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل مبارک سنے تو کلمہ شہادت پڑھ کر وہ بھی مشرف با اسلام ہو گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب سخت قحط سالی تھی، تمام جانوروں کے تھن خشک ہو چکے تھے، ایسے وقت بھی یہ بکری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست پاک کی برکت سے روزانہ صبح و شام دودھ دیا کرتی تھی۔ زرقانی جلد 2 صفحہ نمبر 147۔ تو حاضرین محترم، پتہ یہ چلا کہ یہاں پر 2 واقعوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلا واقعہ، جب آپ بچپن میں ایام طفولیت تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ایک لاغر اونٹنی پر سوار ہوئے تو آپ کی سوار ہونے کی برکت سے وہ لاغر اونٹنی تندرست ہو جاتی ہے اور اس کے تھنوں میں دودھ بھر آتا ہے۔ یہاں پر جب آپ ہجرت فرما رہے ہیں مکے سے مدینہ منورہ کی طرف، ایک لاغر اونٹنی بکری پر آپ کی نظر پڑتی ہے، آپ اپنا دست اقدس اس بکری پر پھیرتے ہیں تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ لاغر بکری کے تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں، اور وہ بکری ایک روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک مرتبہ قحط سالی کا دور تھا، قحط پڑ گیا تھا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور گزرا، آپ کے دور کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا۔ اس دور میں یہ بکری زندہ تھی اور قحط سالی کا دور چل رہا تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ بکری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کی برکت سے مشرف تھی، اسے برکت نصیب تھی، تو اس قحط سالی میں تمام جانور دودھ دینا بند کر چکے تھے، ان کے تھنوں میں دودھ تک نہیں آ رہا تھا، لیکن اس بکری کے اندر ایسی برکت ہوئی کہ اس قحط سالی کے اندر بھی اس بکری کے تھنوں سے دودھ آتا اور لوگ صبح شام اس بکری سے دودھ نکالتے اور دودھ پیتے۔ یہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا، جس کو دیکھ کر حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے شوہر دونوں مشرف با اسلام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی سرکار کے تابع فرمایا۔ یہاں پر حاضرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے تو ایک شخص آپ کا پیچھا کر رہا تھا۔ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ مکہ مکرمہ میں یہ اعلان ہوا کہ جو کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لائے گا، اسے 100 اونٹ بطور انعام دیے جائیں گے۔ اس زمانے میں 100 اونٹ بہت بڑی بات تھی حاضرین محترم، آج کل کے زمانے میں بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے 100 اونٹ۔ اس وقت 100 اونٹ بطور انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دریافت کرنے پر تھے۔ انعام کی لالچ میں لوگ تلاش کے لیے نکل پڑے۔ جیسے ہی انعام کا اعلان ہوا مکے کے اندر تو لوگ گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور چاروں طرف نکل گئے، جدھر جس کی مرضی آتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکل گئے۔ گویا کہ ریڈ الرٹ تھا، جہاں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل جائے انہیں پکڑ لینا ہے۔ لوگ بڑے شوق کے ساتھ اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے پوری جستجو کے ساتھ، پورے جوش اور جذبے کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان سے روانہ ہوئے کہ اچانک سراقہ بن مالک برق رفتار گھوڑے پر آپ کے پیچھے آ پہنچا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان کی جانب التفات ہی نہیں فرماتے، یہاں تک کہ سراقہ بن مالک نے قریب پہنچ کر حملہ کرنا چاہا، فوراً ٹھوکر کھا کر گر پڑا، پھر وہ دوبارہ حملے کی نیت سے آگے بڑھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھریلی زمین کو حکم فرمایا، اے زمین اسے پکڑ لے۔ فوراً گھوڑے کے بازو گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر سراقہ بن مالک نے بہت ہی خوف زدہ ہو کر بڑی ہی عاجزی کے ساتھ امان طلب کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے فرمایا کہ اے زمین اسے چھوڑ دے۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پروانہ امن لے کر مکہ واپس لوٹے، اور راستے میں جو کوئی ملتا اسے یہ کہتے کہ اسے یہ کہتے ہوئے واپس بھیج دیتے کہ میں اس جانب کافی ڈھونڈ چکا ہوں، یعنی کہ دور دور تک آپ کو ڈھونڈ چکا ہوں لیکن میں نے آپ کو نہیں پایا، اس طرح کہہ کر لوگوں کو واپس کر دیتے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ حنین کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم پر مشرف با اسلام ہوئے اور صحابہ کرام کی نورانی جماعت میں داخل ہوئے۔ مرقوم صدر واقعے سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مختار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت فرمانا کسی مجبوری کے تحت نہ تھا۔ حاضرین محترم، بہت ہی بہترین بات یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ جب آپ ہجرت فرما رہے تھے، سراقہ بن مالک آپ کے پیچھے سے آ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی متفکر تھے، چنانچہ بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر پیچھے چلتے، تھوڑی دیر سامنے چلتے، تھوڑی دیر پیچھے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تھوڑی دیر سامنے چلتے۔ یہ کیفیت مسلسل جاری رہی۔ اس کیفیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف تھا کہ کہیں پیچھے سے دشمن نہ آ جائے۔ جب بھی آپ کے دل میں خوف ہوتا کہ کہیں پیچھے سے دشمن نہ آ جائے تو آپ فوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگ جاتے۔ جب آپ کو خیال ہوتا کہ کہیں سامنے سے دشمن نہ آ جائے تو فوری آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلنے لگ جاتے۔ تو آپ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنے لگتے کہ کہیں کوئی دشمن تو نہیں آ رہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن چل رہے تھے، آپ کبھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شک صحیح ثابت ہوا۔ سراقہ بن مالک قریب پہنچ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے۔ جیسے ہی حملہ کرنا چاہ رہے تھے رب کائنات کی مدد آ گئی، وہ ٹھوکر کھا کر نیچے گر گیا، پھر اٹھا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھا۔ تو جیسے ہی حملہ کرنا چاہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اللہ نے آپ پر وہ تمام علم غیب کی باتوں کو منکشف کر دیا، تو آپ زمین سے کہنے لگ گئے کہ اے زمین تو پھٹ جا اور اسے پکڑ لے۔ تو زمین نے ایسا آپ کے حکم کی تابعداری کی کہ اس کے گھوڑے کو گھٹنوں تک زمین کے اندر دھسا دیا۔ تو سراقہ بن مالک خوفزدہ ہو گیا اور التجا کرنے لگ گیا کہ یا رسول اللہ میری جان بخش دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، باوجود اس کے کہ آپ پر جان لیوا حملہ ہو رہا ہے لیکن وہ التجا کر رہا ہے تو فوری اسے معاف کر دیتے ہیں سراقہ بن مالک کو اور اس کو امان دے کر واپس کرتے ہیں۔ اب اس کا اثر یہ ہوتا ہے حاضرین محترم کہ سراقہ بن مالک جنگ حنین کے وقت مسلمان ہو جاتے ہیں، ایمان کے شرف سے مشرف ہو جاتے ہیں۔ ساتھ میں آپ یہ کام کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ مکے کی طرف آپ واپس ہو جاتے ہیں، ساتھ میں جتنے بھی لوگ ملتے مکے کے راستے میں تو سب کو یہ کہتے کہ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، میں ڈھونڈ چکا ہوں، آپ کو ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملیں گے۔ تو اس سے یہ ہوا کہ جتنے لوگ اس راستے پر آ رہے تھے وہ سارے کے سارے واپس چلے گئے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ خبا شریف میں قیام اور مسجد شریف کی تعمیر۔ ماہ ربیع الاول کو 12 ربیع الاول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام قباء تشریف لائے، یعنی کہ 1 ربیع الاول کو آپ ہجرت شروع فرمائے، غار ثور سے آپ کا قافلہ روانہ ہوا، پھر اس کے بعد
خبا مقام پر جب آپ پہنچے تو 12 ربیع الاول تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر یہیں آ پہنچے۔ اسی مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جو آج بھی اسی نام سے مشہور ہے، یعنی کہ آج بھی وہ مسجد قباء کے نام سے موجود ہے۔ باوجود ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر ترمیمات کیے گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس مسجد کی تعمیر میں حضرات صحابہ کے ساتھ وزنی پتھر اٹھایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے یا رسول اللہ آپ اسے چھوڑ دیں، ہم اٹھا لیں گے، تو فرماتے ایسا کوئی اور پتھر اٹھا لاؤ، اور خود ہی اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو عمارت میں لگا دیتے۔ مسجد جمعہ قباء میں 14 دن قیام کے بعد بروز جمعہ مدینہ منورہ روانہ ہوئے، اور راستے میں قبیلہ بنو سالم کی مسجد میں نماز جمعہ ادا فرمائی، جو آج تک مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ 1 ہجری کے کچھ اہم جھلکیاں یہاں سے حاضرین محترم۔ 10 ہجری اب تک نبوی سال چل رہا تھا۔ میں نے اب تک جتنے واقعات بیان کیے وہ نبوی سال میں بیان کیے۔ 13 نبوی تک میں نے آپ کے سامنے واقعات کو بیان کیا۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتلا دیا کہ نبوی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ نبوی سال کا مطلب یہ ہے کہ جب 40 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو وہاں سے نبوی سال کی ابتدا ہوتی ہے، اور جب آپ ہجرت فرما کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لائے تو وہاں سے ہجری شروع ہوتی ہے۔ تو پہلی ہجری سے لے کر 10 ہجری تک جو واقعات ہوئے اس کا مختصر سا تعارف اور جو اہم واقعات ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کا بریف انٹروڈکشن آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے پہلی ہجری میں، دوسری ہجری میں، اس طریقے سے 10 ہجری تک جو واقعات ہوئے اس کی فہرست میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ چنانچہ پہلی ہجری کی کچھ اہم جھلکیاں۔ پہلی ہجری میں کیا ہوا؟ تعمیر مسجد قباء شریف، تعمیر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حجرات امہات المومنین کی تعمیر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی، ابتدائی اذان، مواقات انصار و مہاجرین کے درمیان میں بھائی بندی، یہودیوں سے معاہدہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا، حضرت کلثوم بن حدم، حضرت برا بن معرور، حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہم کی وفات، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ کی موت، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت۔ یہ سارے کے سارے واقعات یعنی کہ پہلی ہجری میں ہوئے، سن پہلی ہجری میں ہوئے۔ اب دوسری ہجری کے اہم واقعات یہ ہیں۔ تحویل قبلہ، اس کی تفصیلات انشاءاللہ میں آپ کو دوں گا۔ معرکہ بدر، رؤسائے قریش ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، عتبہ و شیبہ کی ہلاکت دوسری ہجری میں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے عقد نکاح، روزے کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت، درود شریف کا حکم، نماز عیدین اور صدقہ فطر کا حکم، یہ سارے کے سارے احکام دوسری ہجری میں ہوئی۔ اور سن تیسری ہجری کے اہم جھلکیاں آپ کی خدمت میں۔ معرکہ احد، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد نکاح، ولادت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد نکاح، میراث کے احکام کا نزول۔ اب چوتھی ہجری کے کچھ اہم جھلکیاں، اس کے کچھ اہم واقعات۔ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد مبارک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو سریانی زبان سیکھنے کے لیے حکم فرمانا، مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ
کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک، ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک، شراب کی حرمت کا حکم، یہ 4 ہجری کے واقعات تھے۔ اس کے بعد 5 ہجری کی جھلکیاں آپ کی خدمت میں، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد نکاح، حجاب کا حکم، آیت تیمم کا نزول، حکم صلاۃ خوف، غزوہ خندق، ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد مبارک، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ غلامی کی زنجیروں سے آزاد۔ یہ 5ویں ہجری کے واقعات تھے۔ 6 ہجری کے جو اہم جھلکیاں ہیں وہ یہ ہے بیعت رضوان، صلح حدیبیہ، بادشاہوں کے نام، خطوط مبارکہ۔ 7ویں ہجری کے چند اہم واقعات، غزوہ خیبر، ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح، ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد مبارک، عمرۃ القضاء۔ اور 8 ہجری کے کچھ اہم جھلکیاں، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال، فتح مکہ، فتح مبین، غزوہ حنین۔ اس کے بعد 9 ہجری کی جھلکیاں، اس کے اہم واقعات، غزوہ تبوک، منافقوں کی مسجد زرار کا انہدام، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عاملین کا تقرر، سود کی حرمت اور جزیے کے نفاذ کا حکم، شاہ جش اسمحہ نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی موت۔ 10 ہجری کے اہم واقعات، نجران کی جانب سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی یمن کی طرف روانگی، شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مع لشکر یمن کی طرف روانگی، حجۃ الوداع، جیش اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی۔ یہ سارے واقعات 10 ہجری تک کے اہم واقعات میں نے آپ کو بیان کیے۔ انشاءاللہ حاضرین محترم، اگلی نشست میں پہلی ہجری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اہم واقعات ہیں ان کی تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے پروردگارہ ہم سب کو نیک توفیق عنایت فرما، مولا ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمارے قلوب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت کو جاگزی فرما، مولا ہم سب کو پنجگانہ نمازی بنا دے اور شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، فسق و فجور سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگارہ، فسق، فجور اور کبیرہ صغیرہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، زمین اور آسمان کے بلیات اور اس کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مالک و مولا، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگارہ تو رب العالمین ہے، تیری ذات لا شریک لہو ہے۔ اے پروردگارہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، مولا تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مولا تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، مولا عالم اسلام کے اندر آج مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مولا مسلمانوں کی حفاظت فرما، مولا ان کے ظلم و ستم کو ختم فرما، مولا ان پر جو ظلم کر رہے ہیں ظالمین کو نیست و نابود فرما، مولا مسلمانوں کے اندر ایک جہتی کو عطا فرما، مولا مسلمانوں کو ایک اکٹھے کر دے، مولا مسلمانوں کی جان اور مال کی حفاظت فرما، مولا مسلمان خواتین کی عزتوں ان کی عفتوں کی حفاظت فرما، مولا مسلمانوں کی نسلوں کی حفاظت فرما، مولا
مولا. مولا تمام عالم اسلام کو امن و امان عطا فرما مولا. خصوصاً ہم ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا. موجودہ حالات میں مسلمان پریشان حال ہے مولا. مولا پریشان حال ہے مولا. مولا ہم سب کی حفاظت فرما مولا. ہماری مدد فرما مولا. مولا جن حالات سے ہم دوچار ہیں ان حالات میں ہماری مدد فرما، اور جن فیصلوں میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں سعادت ہو وہ فیصلے ہمارے حق میں فرما مولا. مولا وہ فیصلے ہمارے حق میں فرما مولا. مولا ہم سب کے دلی جائز مقاصد کو پورا فرما مولا. مولا ہم سب کے دلی جائز مقاصد کو پورا فرما مولا. مولا سید امان اللہ حسینی چشتی صاحب جو اس پروگرام کو چلانے اور اس کے اندر مدد فرما رہے ہیں، مولا ان کے دلی جائز مقاصد کو پورا فرما مولا. مولا انہیں صحت و تندرستی عطا فرما مولا. مولا انہیں اور ان کے خاندان، ان کے آل اور اولاد کی حفاظت فرما مولا. اور اسی طریقے سے ہم سب کی حفاظت فرما مولا. ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما مولا. تمام عالم اسلام کے مسلمانوں بالخصوص حیدرآباد کے مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا. ہمارے اندر ایک جہتی کو عطا فرما. ہمارے مال اور دولت اور ہمارے جان کی حفاظت فرما مولا. ہم سب کو گناہوں سے پرہیز کرنے، جائز کام کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمارے ان دعاؤں کو قبول فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.